رمضان المبارک میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت میں ایسی تھی کہ حتیٰ یطور متقدمہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، تاہم رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات، آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ اور خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ اور زاری فرمایا کرتے تھے۔ ان تینوں باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا، دعاؤں کے اندر زاری زیادہ کرنا۔ ہم رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعہ اپنے جسم کو تھکائے۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے روز تھکتے ہیں، زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے تھک جایا کرے، کوئی ایسا وقت آئے کہ ہمارے آنکھیں نیند کو ترس جائے اور ہم اپنے آپ کو سمجھائے کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگے گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئے گی۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کے وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا۔ تو یہ جاگنے کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنے آرام میں کمی پیدا کریں، یوں سمجھے کہ یہ مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے کاروباری سیزن آیا کرتے ہیں۔ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ اپنے محنت اور بہت زیادہ کر دیتا ہے اور اپنی دیگر مصروفیات ترک کر دیتا ہے اور دوسروں سے معذرت کر لیتا ہے کہ میرا سیزن ہے اس لیے میں زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کے پرواہ نہیں کرتا، رات کو اسے سونے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اس سیزن کو کما لوں، سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہوں میں اٹھا لوں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تھوڑی دن کی مشقت ہے، اس کے بعد پھر آرام کر لیں گے۔ اس طرح رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کی مانند ہے۔ انہیں چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھے تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے روکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزہ دار کے آنکھیں بھی روزہ دار ہو، زبان بھی روزہ دار ہو، کان بھی روزہ دار ہو، شرمگاہ بھی روزہ دار ہو، دل اور دماغ بھی روزہ دار ہو۔ جب اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار بن جائے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عجیب برکات کے نزول کا مہینہ، یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبو کی دونی دی جاتی ہے، جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، فرشتوں کو فرماتے کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دی جائے۔ گویا ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے جیسے دلہے کی خاطر دلہن سجتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار رمضان، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔
یعنی رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتے ہیں، اور جب روزہ دار آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی برکت پانے والے ولی بنتے ہیں اور ابدال بنا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکے تو ہمیں بھی اللہ جل شانہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے اور درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باغوں میں جائے تو فضا مہکی مہکی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہر بندہ کہے گا جی بہار کا مہینہ ہے، ہر طرف سبز دکھائی دے گا، ہر طرف خوشبوئی ہوں گے، فضا خوشبو سے بھرے ہوئے اور لدی ہوئی ہوگی، اس لیے وہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ جل شانہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبح بھی رحمت، اس کی شام بھی رحمت، اس کی تہجد کے اوقات بھی رحمت، اور انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہے، اس کے لیے سنہری موقع ہے۔ شاید گولڈن چانس یا سنہرے موقع کا لفظ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہو، کیونکہ یہ لفظ اسی موقع پر بالکل فٹ آتا ہے۔ سلف صالحین اس مہینے کی برکات سے کیسے فیض یاب ہوتے تھے، ان کی چند مثالیں عرض کی جاتی تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو جائے کہ ہمارے اسلاف یہ مہینہ کیسے گزارتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حیاتِ زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں سنا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک، 60 قرآن پاک دن اور رات میں، اور 3 قرآن تراویح میں نماز میں۔ اوہ اللہ اکبر۔ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کے معاملات میں لکھا ہے کہ جب 29 شعبان کا دن ہوتا تھا تو اپنے مریدین کو جمع فرما لیتے، جب سب کو مل لیتے اور فرماتے کہ بھائی اگر زندگی رہی تو اب رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی، اور اپنے ایک خادم کو بلاتے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے کہ رمضان المبارک کے جتنے خطوط آئے وہ سب اس بوری میں ڈال دینا، زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ان کو کھول کر پڑھیں گے۔ رمضان المبارک میں ڈاک نہیں دیکھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ مہینہ بس میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اگر زندگی رہی تو اس کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے ہاں پورا رمضان المبارک اعتکاف کے حالات میں گزارنے کا معمول تھا۔ 29 شعبان کے دن جو شخص آپ کے مسجد میں بستر لے جاتا، اس کو مسجد میں بستر لگانے کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی۔ دور دراز سے لوگ رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزارنے کے لیے آتے اور پورا رمضان المبارک عبادت اور یاد الہی میں گزار دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔